بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين. ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. اس سے اگلے آیات جو پچھلے ہفتہ کی تشریح ہو رہا تھا، اس میں امر حکم ہے الہی کہ آپ میں سے ایک جماعت ایسے ہی نکلو نصیحت کے لیے. اس میں حکم ہے، اس میں نہیں ہے، منع ہے کہ لا تکونو، مت بنو ان لوگوں کی طرح جو آپس میں فرقوں میں بٹ گئی، اختلافات پیدا کیا. بالخصوص آیات واضح بینات ملنے کے بعد تو یہ آیات اس سے بالکل منسلک، مربوط. مطلب اگر آپ یہ کام نہیں کریں گے جو اس آیات نے حکم دیا کہ آپ میں سے ایک جماعت ایسے ہو جو نصیحت کرے، اگر یہ کام نہیں کریں گے اور کوئی اس طرح نہیں کریں گے، ظاہر بات ہے پھر کیا ہوگا، لوگ دین کو بھول جائیں گے، بدل دیں گے، احزاب فرقوں میں بٹ جائیں گے، اختلافات پیدا ہوگا. کیونکہ وہاں صحیح دین بتانے والا، نصیحت کرنے والا جب نہیں ہے تو لوگ آپس میں بچ جائیں گے، فرقہ ہو جائیں گے. جب اختلافات ہوگا تو سمجھو یہ پھر کفر میں شامل ہوگا، اور جو اس طرح ہوگا اس کے لیے تو عذاب عظیم ہے. لیکن یہ نہیں سمجھو وہ عذاب میں آپ بھی شامل نہیں، ایسا نہیں، آپ بھی اس میں شامل ہے، کیونکہ آپ لوگ نصیحت نہیں کرنے کی وجہ سے یہ جو حالت ہوا وہ الا نہیں ہوتا. تو پھر یہاں تین حالات ہے. ایک تو آپ نصیحت، امر بالمعروف چھوڑ دیں گے، پھر جب اللہ رب العالمین عذاب نازل فرمائے گا تو سب شامل ہو جائیں گے، کیونکہ معروف نہیں کر رہے تھے، نصیحت نہیں کر رہے تھے. ایک صورت یہی ہے، یا تو آپ نصیحت کر رہے تھے لیکن ماننے والے نہیں ہیں. جب زیادہ شرکسی میں مبتلا ہوں گے، اللہ تعالیٰ عذاب جب نازل فرمائیں گے تو اس وقت نصیحت کرنے والے کو الگ کر دیں گے، اللہ تعالیٰ خود بچا لے گا. اس کا دلیل فلما نسوا ما ذکروا به انجینا
بچا لیا ہم نے. کس کو؟ الذین ینہون عن السوء، جو برائی سے روکتے تھے ان کو ہم بچا لیں گے. وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ، اور اس ظالموں پر ہم عذاب مسلط کریں گے. ایک تو آپ کو بچا لیں گے، ان کو ہلاک کریں گے. یہ ہے یا تو آپ کے خاطر سب کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیں گے، یعنی عذاب کو ڈھال دیں گے. اس کا دلیل وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ. قرى بستی، اس بستی کو اللہ تعالیٰ نیست نابود نہیں کرے گا جب تک اس بستی میں اصلاح کرنے والے موجود ہے. ٹھیک، وہ مانے نہ مانے لیکن آپ اپنے کام کر رہے ہیں تو آپ کے خاطر ان کو بھی رعایت ملیں گے. تو یہ دو صورت ہو گیا، یا تو مصلحین کی وجہ سے اس کو بھی رعایت ملیں گے، یا تو مصلحین کو بچا کے ان کو ہلاک کر دیں گے. یہ اگر مصلح ہے تو، اگر نصیحت کرنے والا نہیں ہے اور عذاب نازل ہو گیا پھر سب گیا. جو دین پر قائم ہے وہ بھی اس عذاب میں شامل ہوگا. ٹھیک، ایک چیز ہے یہ تو ہے کہ ہمارے قوم پر اللہ تعالیٰ عذاب جو پہلے عذاب ویسے عذاب نازل نہیں کرے گا. کس عذاب پر ذکر ہو رہا ہے؟ اچھا، آج کل جس حالات میں ہم گزر رہے ہیں آپ اس کو کیا کہیں گے؟ جنت؟ ہاں، عذاب ہے. نہیں، ہلاکت کی بات نہیں. اللہ رب العالمین امت محمد کو جس نابود نہیں کرے گا، اللہ کے وعدہ ہے. لیکن جس حالات میں ہم گزر رہے ہیں یہ کم عذاب نہیں ہے. ٹھیک، امن تباہ ہونا، خوف، بھوک. ضرب اللہ مثلا قریۃ كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله. ترجمہ ضروری ہے. اللہ نے ایک مثال پیش کیا اس بستی کا جو خوشحال تھے، آمناً مطمئناً، امن بھی ہے، اطمینان ہے، رزق کی فراغت بھی ہے. یاتی رزق رغداً، رغد فراغت کے ساتھ، من کل مکان. فکفرت بانعم اللہ، اللہ تعالیٰ کے نعمت کے کفران کیا، شکر ادا نہیں کی. یعنی دین اصلاح پر دین قائم نہیں کیا. شکر ادا نہیں کرنے کی مطلب یہ نہیں کہ منہ سے الحمدللہ نہیں کہا، یہ معمولی بات ہے، سب کہتے ہیں. بڑے سے بڑے ظالم جو وہ بھی کہتے ہیں الحمدللہ، کیا حال ہے الحمدللہ. ٹھیک، تو شکر کا مطلب ہو گیا، شکر کا مطلب دین قائم کرنا. دوسرا عذاب جیسے زلزلہ آ گیا ہمارا، یہ بھی تو عذاب، یہ عذاب میں آئے گا. مختلف قسم کی یہ سب عذاب ہے. امن نہیں ہے، یہ سب سے پہلے عذاب ہے. زلزلہ بھی عذاب. ٹھیک، وہ یہ تو راستہ نہیں ہے، عذاب ہو گیا نا کہ جس میں تو ہلاکت بھی ہوئی، 3-4 لاکھ آدمی مر گئے. پورے کا پورا نظام نہیں ہے. بہرحال اس آیات سے واضح یہ ہو گیا کہ جو امر بالمعروف نہی عن المنکر کا ترک کرنے کی وجہ سے لوگ فرقوں میں بچ جائیں گے. آپ اس طرح نہیں کریں. ولا تکونوا کالذین تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البینات. اولئک، اشارہ ان لوگوں کی طرف جنہوں نے امر بالمعروف چھوڑ دیا اور اختلافات پیدا ہو گیا. سب کے لیے کہہ رہا، لہم عذاب عظیم. یہ واضح ترجمہ کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، بہت عظیم سخت قسم کی عذاب دنیا میں بھی ممکن ہے، ان کی طرف ہے. تو میں ابھی کیا کہا، جب امر بالمعروف ترک کر دیں گے تو جو دین پر قائم ہے وہ بھی اس میں شامل ہو رہا. تو اس لیے اشارہ ان کی طرف بھی ہے جو امر بالمعروف ترک کرنے والے صرف خود عبادت کر رہے ہیں. یعنی آپ اپنے لیے جو پسند کرتے ہیں اپنے بھائی کے لیے یہ پسند کریں، آپ پسند نہیں کریں گے. کوئی بھی مسلمان آپ کا بھائی دوزخ کی طرف جا رہے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں اور ہنس رہے ہیں، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. اس لیے اس عذاب میں سب شامل ہو رہا. اگلے آیات کیا کہتے ہیں؟ اس آیت میں ایکچولی میں ایک
کہ آپ جو موجودہ صورت ہے ہمیں ایک خاص سازش کے تحت کراچی جو تھا وہ اسلام کا رہا اور وہ رائٹسٹ لوگ رہتے تھے، پھر کراچی والوں کو ایک خاص انداز میں تو سرحدے میں ڈالا گیا، حالانکہ آپ ان کو ہزار سمجھا رہے ہیں تو بھائی یہ جو ہے یہ آپ کے ہر دینی تعلیم کے خلاف، اس کے باوجود لوگ سننے کو تیار ہیں۔ ٹھیک، تو اگر اس طرح ہے جنہوں نے نصیحت قائم اس وقت بھی کرتے تھے، ابھی بھی کرتے ہیں، نصیحت قائم رکھے ہیں، تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے مطابق انجین الذین یعلمون، یعنی جو پریشانیاں نازل ہو رہی ہیں اس میں یہ لوگ بچ کر رہیں گے، اللہ تعالیٰ بچائے گا، یعنی امر بالمعروف قائم کرنے والے لوگ اس پریشانی میں مبتلا نہیں ہوں گے، بوک خوف وغیرہ اس سے دور رہیں گے، ایسا ہے۔ ٹھیک ہے، پھر کہا یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ یوم کہہ کے واضح کر دیا کہ یہ جس کا منہ کالا ہوگا یا سفید ہوگا یہ قیامت کی دن کی بات ہوگا، تو اس سے واضح ہو گیا دنیا میں اگر کوئی کالا ہے وہ نہیں سمجھو وہ اللہ اس سے نفرت کر رہا ہے، یہ مکروہ ہے یا اللہ اس کو پسند نہیں کر رہا، یہ کبھی نہیں سوچو، یا جس کا منہ سفید ہے یا گورا ہے وہ اللہ کا محبوب ہے، ایسا ہرگز نہیں یہ دنیا میں، بلکہ اللہ تعالیٰ یہ کلر وغیرہ جو مختلف رکھ دیا صرف قبائل سماج وغیرہ پہ تعارف کے لیے، جعلکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، تو اس میں رنگ کا کوئی حیثیت اللہ کی نظر میں یہاں دنیا میں نہیں ہے۔ اس لیے جب بلال رضی اللہ تعالی عنہ جو حبشی ہے ان کے بارے میں حضرت عمر فاروق اعلان کرتے ہیں ابو بکر سیدنا، حضرت ابو بکر ہمارا سید ہے، سردار ہے، وَأَعْتَقَ سَيِّدَنَا، اور ایک سید کو انہوں نے آزاد کر دیا بلال کے بارے میں کہہ رہے تھے، یعنی حضرت عمر کی نظر میں بلال سردار ہے، حالانکہ ایک حبشی ہے، کالا ہے، اور اللہ کی نظر میں بھی اسی طرح، اس لیے دنیا میں جو کلر ہے اس کا کوئی اعتبار نہیں، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے خطبے میں اعلان کر دیا لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لأبیض علی اسود ولا لأسود علی ابیض الا بالتقوی، تقوی کے علاوہ باقی اور کسی قسم کی حیثیت اللہ کی نظر میں نہیں ہے، وہ کالا ہو گورا ہو جو بھی ہو، پھر عربی ہو اجمی ہو، اتنا واضح کر دیا۔ تو یہ وضاحت کرنے کی وجہ اس سے واضح یہ ہو رہا کہ اس سے پہلے لوگ اس طرح سمجھتے تھے جو کالا ہے اس کو کوئی حیثیت نہیں دیتے تھے، جو عربی ہے وہ فخر کرتے ہیں اجمی کے اوپر، تو دیکھو تو نبی کو یہ کہنا پڑا، ورنہ اگر ایسا نہیں ہوا تو کہنے کی ضرورت بھی نہیں ہوتا، تو اسلام نے اس تفریقہ کو ختم کر دیا۔ تو پھر یہ قیامت کے دن کچھ منہ کالا کچھ سفید، یہاں ہم دو مثال لے سکتے ہیں، یا تو حقیقتاً وہ کالا ہے اور سفید ہے، تبدیلی اللہ رب العالمین لائے، جس طرح یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، اس دن اللہ تعالیٰ فرما رہا اس دن میں زمین کو بدل دوں گا، یہ زمین نہیں ہے، اور آسمان بھی یہی آسمان نہیں بدل دوں گا، جس طرح اللہ نے آسمان زمین کو بدل دیا اسی طرح ان چہروں کو بھی بدل دے گا، یعنی کچھ مفروضہ نہیں، حقیقتاً کالا یا سفید۔ یہ کالا ایک علامت ہے، ایک نشانی ہے کافرین کے لیے، اہل دوزخ کے لیے، جس دن چہرہ کالا دیکھیں گے آپ فوراً سمجھ جائیں گے یہ کافر ہے اور دوزخ کے مستحق ہے، اور جس کا چہرہ سفید ہے اس دن قیامت کے دن سمجھ جائیں گے یہ بچنے والے ہیں، جنتی ہے۔ اعمال کی وجہ سے تو اللہ تعالیٰ کالا اور سفید کر رہا، ابھی بتاتا ہوں۔ تو ایک تو حقیقتاً کالا اور سفید، یا تو معنوی کالا اور سفید، جس طرح آپ نے ابھی فرمایا وجوہ یومئذ ناعمہ، ناعمہ
اردو میں کیا کہیں، چمکدار، چمک ہے، کشش ہے، نور ہے، خوبصورتی ہے، سفید ہے، اچھا لگے. ٹھیک ہے نا. ناظرہ یعنی چمک ہے، الی ربها ناظرہ، اللہ کو دیکھ رہے ہیں. ووجوہ علیہا غبرہ ترہقها قطرہ، غبرہ یعنی کھالا ہے. یہاں دنیا میں کسی کو جب پریشان دیکھتے ہیں وہ کتنا سفید کیوں نہ ہو اس کا منہ کھالا نظر آتا ہے. کیا آپ دیکھنے میں فوراً پتہ چلے، آپ خود کہتے کیا ہو گیا اتنی پریشان کیوں نظر آ رہا، حالانکہ اس نے کچھ بتایا نہیں ابھی تک. ٹھیک. اور ایک کھالا آدمی ہے لیکن ایمان کی روشنی میں، اللہ کی رضا میں، خوشی میں، چہرہ میں چمک ہے. جب دنیا میں یہ پوزیشن ہے تو آخرت میں بھی ممکن ہے اسی طرح. یعنی اس کی اعمال کی وجہ سے، پریشان حال کی وجہ سے منہ کھالا نظر آ رہا. اور جو خوش ہے، اللہ کی رحمت دیکھ رہے ہیں، وہ خوشی سے اس کے چہرہ میں چمک ہے. تو یہ بھی ایک معنوی ہے کہ کالا اور سفید دونوں ہم لے سکتے، بلکہ پہلے والا زیادہ موزون لگ رہا مجھے. ٹھیک، پہلے والا زیادہ موزون ہے. کیوں؟ ابھی پتہ چلے گا آگے کہ حقیقتاً کالا ہوگا. یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ فاما الذین کفروا فاما الذین اسودت وجوہہم اکفرتم. اب دیکھو میں جو کہنا پہلے والا زیادہ موجود اس لیے جس کا منہ کالا ہے اس سے سوال کرے گا کون؟ ممکن ہے اللہ تعالی. اللہ سوال کریں گے کیا تم کافر ہو گیا تھا پردے میں؟ جب حساب بھی لیں گے اللہ تعالیٰ کافر سے پردے میں، اللہ کو دیکھنے کے قابل نہیں ہے، کیونکہ اللہ کو دیکھنا بھی ایک نعمت ہے، اس نعمت کا محروم ہے. ٹھیک. اچھا، یوم عقب محجوبون، سورہ مطففین، اللہ سے پردے میں محجوبون. تو اللہ تعالیٰ اس کو کیا تم کافر بن گیا تھا؟ تو یہ کیوں سوال کر رہا؟ اس کی حسرت میں مزید حسرت اضافہ ہونے کی، پریشانی میں اور مزید اطلاع ہونے کے لیے. ایک تو یہ معنی ہے کیونکہ حدیث اور قرآن سے واضح نہیں ہے کون کہہ رہا اکفر تم. اس لیے ہم سوچ میں ایک تو یہ ہے اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا، یا تو ان کی جاننے والے دنیا میں اڑوس پڑوس اقربا دوست احباب جو جانتے تھے وہ کہیں گے کیا بات ہے تیرا چہرہ کالا کیوں ہو گیا، تم تو اس طرح نہیں تھا، دنیا میں تو تم بڑا سفید ہوتا تھا، آج کالا کیوں؟ اس کا مطلب تم نے کفر کیا ہوگا. اس لیے اکفر تمہارا وہ کالا ہونے کی وجہ صرف ایک ہی وجہ ہوتا ہے نا، تم کافر بن گیا تھا. تو یہ اس کو جاننے والے اس کو سوال کر رہے ہیں، یہ بھی معقول ہے، کوئی منع نہیں. پھر کہا بعد ایمانکم، جب بعد ایمانکم کہا اس سے کیا واضح ہو رہا؟ یہ ابتدا شروع سے کافر نہیں تھا، یعنی مومن تھا، بعد میں کفر اختیار کر کے کفر کی حالت میں موت واقع ہوئی. تو یہاں آپ مرتدین کو کہہ سکتے ہیں. نمبر 1 جو کفر سے خارج ہو کے مرتد ہو گیا، اس پر بھی موضوع ہے. یا تو جو ازل سے مومن ہے، عالم الذرہ کہتے ہیں، جب آدم کی پیٹ میں ہوتے تھے اس وقت اللہ نے اس سے سوال کیا اور عہد لیا الست بربکم کہہ کے، اس نے اقرار کر دیا بلا ہاں ہم مانتے ہیں تمہارا. یہ ایمان ہے. ٹھیک. اب دنیا میں آ کے بالغ ہونے کے بعد، شعور پیدا ہونے کے بعد، عقل سوچ سمجھ ہونے کے بعد جب کفر اختیار کر لیا تو یہ بھی سوال اس پر لاگت ہو رہا. اکفرتم بعد ایمانکم، تم تو مومن تھا. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ارشاد ہے؟ کل مولود یولد علی الفطرہ،
ہر مولود بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ مسلمان پیدا ہوتا ہے. تو اس حدیث سے واضح ہو گیا جو علماء میں اختلافات ہیں جب سوال کرتے ہیں کافر کے نابالغ اولاد جو مر جاتے ہیں وہ جہنم میں ہے یا جنت میں, بہت سارا اقوال سنتے ہیں. کوئی کہتے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ مٹی بنا دیں گے اور اس کو دیکھ کے کافر یہ تمنا کریں گے یقول کافر یا لیتنی کنت ترابا, کافر کہ کاش میں مٹی بن جاتا. اور کوئی کہتے ہیں اللہ کے علم میں ہے کہ یہ بڑا ہونے کے بعد بالغ ہونے کے بعد کیا کام کرتے تھے اسی حساب سے اس کا سزا یا جزاری ہوگا. یہ عقل ماننے والی بات بالکل نہیں ہے, نہ کسی حدیث میں ہے. اگر رسول یہ کہتے ہیں مانتے ہیں, ٹھیک. اللہ تعالیٰ ایسا کبھی نہیں کرتا ہے کہ اپنی نظر اور علم کی بنا پر کسی کو سزا دے یا جزا دے جب تک حجت قائم نہیں کرتے ہیں. وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا, نابالغ تو نابالغ ہے, جو کبیر اور بالغ ہے اس کے بارے میں کہتا ہے جب تک میں حجت قائم نہیں کراؤں گا, رسول نہیں بھیجوں گا, میں اس کو عذاب نہیں دوں گا. یہ تو سب نابالغ ہیں, ٹھیک. جب نبی نے کہا ہر مولود اسلام میں پیدا ہوتا, وہی اسلام میں فوت ہو گیا. اور جو اگر یہ کہنا اللہ کے علم نہیں وہ بڑا ہو, جب بڑا ہوا نہیں وہ نابالغ مر گیا, تو ہم کیوں کہیں گے وہ بڑا ہو کے کیا کرتے اللہ کو بتا دیں, بڑا ہوا نہیں. تو ایک عجیب بات ہے, ٹھیک. اس لیے ہم وثوق سے کہہ سکتے ہیں جو چھوٹا بچہ مر جاتے ہیں چاہے وہ مسلمان کا ہو یا کافر کا ہو, اللہ تعالیٰ اتنا کریم اور رحیم ہے کہ اس پر حساب کتاب تو ہے نہیں. جب تک دنیا میں ہے اس پر کوئی حساب کتاب قلم نہیں ہے, تو وہاں کیا حساب لیں گے اس سے, ٹھیک. تو یہ ہو گیا تو مرتد, یا تو جو اصل سے مومن ہے ازل میں, پھر یہاں آ کے اپنے معاشرے کی رنگ میں رنگ بدل دیا. دو ہو گیا, یا تو وہ اہل کتاب جو نبی کو جانتے تھے, فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بہ, پہلے سے ان کے منتظر ہوتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے ہیں, جب آ گیا اور پہچان بھی لیا, فلما جاءہم, جب آ گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ما عرفوا پہچان بھی لیا, کفروا بہ, انکار کر دیا. فلعنت اللہ علی الکافرین, یہ تین ہو گیا. اکفرتم, کس کو کہا اللہ تعالیٰ اکفرتم, یا تو اسلام کے بعد مرتد, یا تو جو ازلی ایمان والے بعد میں کفر اختیار کیا, یہ اہل کتاب کو کہہ رہا. تین, یا تو جو فرقوں میں بٹ گیا, سمجھ میں نہیں آیا, جو فرقوں میں بچ کے الگ الگ ہو گیا, یہ بھی اکفرتم بعد ایمانکم. اس کو کس زمرے میں لیں گے؟ سورہ انعام کے آخری آیات پڑھے, ان الذین فرقوا دینہم, جنہوں نے اپنے دین کو بانٹ دیا, تفریقہ ڈال دیا. وکانوا شیعا, شیعا احزاب, گروپ, وہ شیعہ نہیں, شیعہ یعنی مختلف راستے. ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء, یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کوئی تعلق نہیں, وہ آپ کی امت ہی نہیں, تو کافر ہے یا نہیں؟ بلکہ یہ زیادہ موضوع کیونکہ اس آیات میں ہے یہ, وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا, جو کہا تم فرقہ نہیں بناؤ, تفریقہ نہیں ڈالو, تفریقہ ڈالو گے تو آپ کا منہ کالا ہو کے آ جائے گا. اکفرتم بعد ایمانکم, بالکل واضح ہو رہا ہے. تو یہ چار تعویل ہے اس میں جو آپ کے سامنے میں نے ابھی رکھ دیا. تو جس طرح آپ نے اپنے فرقے میں اپنی مرضی سے اختلافات ڈال کے کافر ہو گیا, آج اس کی مزہ بھی چکھو. فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون, یہ تو کھانے والے کے لیے ہو گیا بات.
جب کافرین کی احوال اللہ رب العالمین بتا رہا، اب یہاں واضح ہو گیا یہ کفار کے لیے مومنین کے لیے نہیں، اب مومن بھی ضرور انتظار کرے گے کہ ہمارا لیے کیا حکم ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے بارے میں بھی بتا رہا، بولا جس کا منہ سفید ہے وہ اما الذین ابیضت وجوہہم، جو سفید ہے وہ لوگ کہاں، ففی رحمت اللہ، وہ لوگ اللہ کی رحمت میں ہیں، ہم فیہا خالدون. یہاں ایک وقفہ ہے. صالحین کے بارے میں بہت زیادہ آیات، اولئک اصحاب الجنت ہم فیہا خالدون، رحمت نہیں کہا، وہ لوگ اب اہل جنت ہے. ٹھیک، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعیم، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. مومن اور عمل صالح کرنے والے کے لیے کیا ہے، جنت ہے. لیکن اس آیات میں اولئک فی جنات النعیم نہیں کہا، فی رحمت اللہ. ٹھیک، اور بھی آیات ہے اس طرح، ان الذین آمنوا باللہ واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل. اس کو رحمت میں داخل کر دیں گے. کیا فرق ہے کسی کو جنت میں داخل کرنا اور کسی کو رحمت میں داخل کرنا؟ جب آیات الگ الگ الفاظ ہیں، ضرور اس میں مقصد اور مفہوم بھی اسی حساب سے ہے. جی اللہ کو دیکھ سکیں گے. جزاک اللہ، وضاحت کروں گا. آپ نے بالکل صحیح کہا. جنت میں کھائیں گے، پئیں گے، صحبت کریں گے، عیش کریں گے، سیر کریں گے، تفریح کریں گے. ٹھیک ہے، بھوک کی وجہ سے نہیں کہیں گے، بھوک نہیں ہے، پیاس نہیں ہے، صرف مزہ لینے کے لیے. بھائی آپ ابھی کھانا کھا کے آ گیا، پیٹ بھرا ہو، لیکن آپ کے سامنے کچھ انگور میں پیش کرو، آم پیش کرو، کھائیں گے نہیں کھائیں گے؟ ضرور کھائیں گے، مزہ لینے کے لیے. پیاس نہیں ہے لیکن مزیدار جوس میں پیش کر رہا ہوں، آپ ضرور پئیں گے. تو جنت میں بھی اسی طرح بھوک کی وجہ سے نہیں، پیاس کی وجہ سے نہیں، عیش کریں گے، مزہ لیں گے. وہ بھی ایک وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ وَحُورٌ عِينٌ كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ. ساری نعمتیں ہیں، لیکن ان سارے نعمتوں کے اوپر کبھی کبھار جب اللہ کو دیکھیں گے، جنت کی سارے نعمت کو بھول جائیں گے، صرف اللہ کو دیکھتے رہیں گے. اس سے بڑی مزہ اور کچھ بھی نہیں. ٹھیک، یعنی عظیم نعمت ہے. یہ کب ہوگا؟ فی یوم المزید. یوم المزید ایک جمعہ بازار بھی ہے وہاں، حدیث شریف میں ہے. تو اس دن سب وہاں جا کے جمع ہوں گے جمعہ بازار میں، وہاں رب العالمین دیدار کرائیں گے. وہ دیکھ کے بڑے خوش ہوں گے، اس کا رنگ کچھ عجیب ہو جائے گی، چمک میں زیادہ ہو، اتنی خوشی ہوگی. یعنی جنت کی سارے نعمت ایک طرف، صرف اللہ کو دیکھنا ایک طرف. تو وہ لوگ کبھی کبھار دیکھ رہے ہیں، لیکن جو فی رحمت اللہ خالدون کہا وہ ہمیشہ دیکھ رہے ہیں. دیکھو جنات، جنت النعیم، جنت المأوى، جنت الفردوس، مختلف نام ہے جنات کی. لیکن آپ کو بتاؤں، ایک جنت حدیث میں جو آیا اس کو علیون کہا. ٹھیک، علیون میں جو ہے ان لوگوں کو کھانے پینے کی ضرورت نہیں ہے، وہ لوگ اللہ کے ساتھ ہیں، اللہ کو ہمیشہ دیکھیں گے.
ہر وقت دیکھیں گے فی معیت اللہ. یہی فرق ہے اولئک فی رحمت اللہ. اب جو جنت ہے وہ خالق ہے یا مخلوق ہے؟ مخلوق ہے. جنت بھی اللہ نے پیدا کیا نا، خالق تو نہیں، مخلوق ہے. لیکن اللہ کی رحمت مخلوق نہیں ہے. اللہ کی صفات میں ایک صفت ہے، بھائی آپ زندہ ہیں، حی، آپ عالم ہیں، حکیم ہیں، خبیر ہے، سمیع ہے، سنتے ہیں، بصیر ہے، دیکھتے ہیں. یہ سارے صفات آپ کی ذاتی نہیں ہیں، اللہ نے دیا. جب چاہے کھینچ لیتے ہیں. بہرا بوٹ ہے، گنگا بوٹ ہے، اندھا بوٹ اللہ نے چھین لیا. لیکن اللہ کی صفات وہ بھی علیم، حکیم، خبیر، رحیم، غفور. اللہ تعالیٰ کے جو صفات ہیں وہ دیا ہوا کسی کا نہیں، اس کی ذاتی صفات ہے. واضح ہو رہا نہیں ہو رہا؟ تو اس کا مطلب وہ جنت مخلوق ہے. جو اصحاب الجنت جنت میں ہیں وہ اس وقت تک باقی ہے جب تک اللہ چاہیں گے. باقی بمشیئت اللہ، اللہ کی مشیت کے مطابق وہ رہے گا باقی. اللہ نے وعدہ فرمایا، وعدہ خلافی نہیں کرتے. لیکن اگر اللہ نے چاہیں گے زائل کرنے کے لیے کون روک سکتا ہے؟ کون نہ کہہ سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے نا. لیکن جو علیین میں ہے، جو اللہ کے رحمت میں ہے، وہ زائل ہونے کی کوئی گنجائش بالکل نہیں. ذاک باق ببقاء اللہ، اللہ کی رحمت باقی ہے جب اللہ باقی ہے. کیا اللہ کبھی فنا ہوگا؟ نعوذ باللہ، کبھی نہیں ہو سکتا. اس لیے اللہ کی بقا کے ساتھ ساتھ اس کی رحمت بھی باقی ہے. اس کے علیین میں جو لوگ باقی ہیں وہ رحمت کے ساتھ باقی ہیں ہمیشہ ہمیشہ کے. اب رہا جنت ہے اللہ کی نعمت، اور رحمت ہے منعم. اللہ نعمت دینے والا، جنت دینے والا. لیکن جو اللہ کی رحمت ہے وہ نعمت کے ساتھ نہیں بلکہ منعم کے ساتھ ہے، نعمت دینے والے کے ساتھ ہے. کس کی منزلہ زیادہ ہے بھائی بتا؟ جو جنت میں ہے وہ زیادہ مرتبہ والے ہیں یا علیین میں اللہ کے رحمت میں وہ زیادہ مرتبہ والے ہیں؟ وہ زیادہ مرتبہ والے ہیں. ٹھیک ہے، یہ نعمت کے ساتھ اور منعم کے ساتھ، مالک کے ساتھ. اچھا ایسا کیوں؟ کسی کو جنات النعیم، جنات الفردوس وغیرہ، اور کسی کو فی رحمت اللہ علیین. فرشتوں میں بھی اس طرح ہے. میں بتا رہا ہوں آپ کو، فرشتوں میں ایک جماعت ایسے ہیں جو علیین میں ہے، عالین کہا اس کو. اس لیے اللہ تعالیٰ ابلیس سے جب سوال کیا، جب سجدہ نہیں کی، ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، وہ کون سی چیز ہے جو آپ کو روک رکھا سجدہ کرنے سے جب میں نے حکم دیا؟ خلقت بیدی، استکبرت، کیا کبر میں روکا ہم کو؟ ام کنت من العالین، یا تم عالین میں ہے؟ یعنی جو عالیم ہے اس کے اوپر کوئی حکم نہیں ہے، وہ مکلف نہیں ہے. جتنے فرشتوں کو مختلف کاموں میں اللہ نے لگا دیا، ٹھیک ہے نا. جو عالم ہے اس کو کسی کام میں نہیں لگایا، وہ صرف اللہ تعالیٰ کے حمد و ثنا میں پڑے رہے، اللہ کی تعریف بیان کرتے رہے، اور کچھ کام نہیں ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ اس کو حکم بھی نہیں دیا یا آدم کو سجدہ کرنے کے لیے. پتہ نہیں یہ علم آپ لوگوں کے ذہن میں پہلے سے یا نہیں.
جب فرشتوں کو حکم دیا آدم کو سجدہ کرنے کے لیے، یہ فرشتے جو مکلفین ہیں، لیکن جو عالم ہیں وہ اللہ کا حکم اس کے لیے نہیں تھا. اس لیے اللہ نے صاف پوچھ لیا شیطان سے، کیا تم کبر کی وجہ سے سجدہ نہیں کی، یا تم عالم نہیں سمجھ رہے اذناب کو؟ میرا حکم تو صرف عالم کے لیے نہیں ہے، باقی سب کے لیے ہے، تم سجدہ کیوں نہیں کی؟ تو اس طرح فرشتوں میں بھی ایک جماعت عالم ہے، جنت میں بھی ایک جنت علیون ہے. اب سوال بھی یہ بھی آتے ہیں کہ بعض کو وہ مخلوق جنت میں اور بعض کو خالق کے ساتھ، ایسا کیوں؟ یہ آپ اگر تھوڑے سے غور کریں گے تو سمجھ سکتے ہیں. 80% لوگ اللہ کی عبادت جو کرتے ہیں دوزخ سے بچنے کے لیے، جنت پانے کے لیے، اور اس کی دعاؤں میں بھی یہی مانگتی ہے، اللہ ہمیں جنت دوزخ سے بچا اور جنت دے، ادخلنا الجنہ وقنا عذاب النار، اکثر یہی کہتے ہیں. تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کہیں گے تم جو چاہتے تھے وہ لے لو، ہم آپ کو دوزخ سے بچا بھی لی اور جنت بھی دیں گے، لو. یہی نا آپ کی طلب، دعا، مقصد، جس مقصد سے تو عبادت کرتے تھے یہی ہے نا، لے لو. لیکن 20% ایسے لوگ بھی ہیں اس کو جنت دوزخ سے کوئی تعلق ہی نہیں. وہ کہتے ہم تو اللہ کی عبادت اس لیے کرتے کیونکہ وہ عبادت کے لائق اور مستحق ہے. کیا اگر اللہ کے ہاں جنت نہیں ہوتی یا جہنم نہیں ہوتی ہم عبادت نہیں کرتے؟ اگر جنت نہیں بناتے، دوزخ نہیں ہے، کیا ہم اللہ کی عبادت نہیں کرتے؟ تو عبادت کے لائق نہیں، مستحق نہیں. اس لیے ہمیں جنت دوزخ سے کیا لینا ہے بھائی؟ اس لیے رابع عدویہ کے قول بہت مشہور ہے، اللہم ان کنت عبدتک طمعا فی جنتک فاحرمنی من، اے اللہ نے تیری عبادت اگر جنت کی لالچ میں کر رہی ہوں مجھے اس سے محروم رکھ. وان کنت عبدتک خوفا من نارک فادخلنی فیہا، تیرے دوزخ سے خوف زدہ ہو کے اگر تیری عبادت کر رہا مجھے اس میں ڈال دے. الہی ما عبدتک الا حبا فیک یا حبیبی، اس کا لفظ ہے اے میرے محبوب میں تیری محبت میں عبادت کر رہی ہوں. ایسے اور بھی جو اللہ کی عبادت میں مزہ لیتے ہیں، شوق سے کرتے ہیں، اس کو سکون سے ملتے ہیں، باقی کاموں میں نہیں. رات کو سو نہیں سکتے ہیں، تتجافا جنوبہم عن المضاجع، اس کا جم الگ ہو جاتا ہے، بستر میں مزہ نہیں ملتا جب تک اٹھ کے نماز، مزہ اس میں لیتے ہیں. تو یہ کیا کر رہا؟ صرف اللہ کی محبت میں اللہ کو راضی کر. تو اس کے لیے اللہ کی رحمت بھی خصوصی ہے. وہ جنت نہیں کہ اس کو جنت کی فکر ہی نہیں، تو جس کی وہ کبھی سوچا بھی نہیں ہے اس کی وہاں کیوں ڈالیں گے؟ تم میری محبت میں بات کرو، تم میرے رحمت میں آ جاؤ، علم میں آ جاؤ. یہاں فی جو کہا، فی ظرف، فی رحمت اللہ کہا نا، ففی، یہ پہلے فا تو عطف کے لیے، جیسا واو اور فا، فا جلدی کے لیے ہوتا ہے، جیسا ثم دیر کے لیے اور فا جلدی کے لیے، واو برابر. تو اس لیے دوسرا فی ظرف مکان، یعنی ٹھکانا، استقرار، اس کے رہنے کی جگہ، اس کے رہنے کی جگہ کہاں؟ رحمت اللہ. اور ایک فی ہے آگے، ہم فی خالدون، حال کے ہاتھوں اشارہ رحمت کی طرف، ففی رحمت اللہ ہم فی ہا اشارہ رحمت کی طرف. لیکن فا جو ہے وہ ظرف زمان،
خالدون. رحمت میں کب تک ہے؟ ہمیشہ کے لیے ہے. جب تک اللہ ہے اللہ کی رحمت ہے، جب تک رحمت ہے وہ بھی اس میں ہے. دو ظرف آیا، ٹھیک، ظرف مکان و ظرف زمان. ففی رحمت اللہ ہم فیہا خالدون. اس آیات کی اتنا کافی ہے. پھر تلک آیات اللہ، تلک اشارہ مؤنث. یہ آیات کون سی آیات؟ جو تفریقہ نہیں ڈالنے کے لیے کہا گیا اور جس کا منہ کالا ہونے کے لیے بتایا جا رہا اور جس کا سفید ہونے کے کہا جا رہا، جس کو رحمت میں یہ سب تلک آیات اللہ، یہ سب اللہ کی نشانیاں جو آپ کو ہم پڑھ کے سنا رہے ہیں یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نتلوها علیک، اور وہ بھی کس طرح پڑھ کے سنا رہے؟ بالحق، حق کے ساتھ. جب حق کے ساتھ تو یہاں حق کیوں نہیں مانتے ہیں لوگ؟ صرف دنیاوی مصلحت کے لیے، اپنے آرام کے لیے. کیونکہ حق مانیں گے بہت سارے پابندیاں ہیں، ایسا کرو ایسا نہیں کرو، بہت سارے خواہشات نفس بھی روکنا پڑے گا، کچھ پریشانیاں ہیں، تھکاوٹ ہے. اس وقتی پریشانی اور تھکاوٹ سے بچنے کے لیے حق کو نہیں مانتے ہیں، نظر انداز کر دیتے ہیں. اور اللہ بھی خود ہی حق ہے، هو الحق المبین، الملک الحق المبین. یہ اللہ کا ناموں میں ایک نام ہے، اللہ کا نام ہے حق. اللہ بھی حق ہے اور وہ جو بولے گا وہ بھی حق ہے. حق سے باطل کبھی بھی نہیں نکل سکتا ہے. وہ عام لوگوں کی طرح نہیں سمجھو، کبھی کچھ کہا کبھی کچھ کہا. اللہ بذات یہ خود حق ہے، حق سے حق کے علاوہ اور کچھ نہیں نکلے گا کبھی. ٹھیک. تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق. وما اللہ ما نفی، اللہ ایسا ہرگز کرنے والا نہیں، کیا؟ ظلم کرنے والا نہیں. ترجمہ میں کیا کہا مجھے نہیں پتا. اللہ اہل عالم پر ظلم نہیں کرتا، عالم پر ظلم نہیں کرتا ہے، کرنا چاہتا نہیں کرتا ہے. وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ. اب سوال آتا ہے ظالم ظلم کیوں کرتا ہے؟ سب سے پہلے آپ سوچ لیں، اس کے اندر نقص ہے، کمی ہے. جو ظالم ظلم کرتے ہیں وہ کمزور ہے وہ، تو اس لیے اس کے اندر جو نقص ہے اس کو چھپانے کے لیے، اس کمزوری کو چھپانے کے لیے کچھ دکھاتے ہیں تاکہ لوگ اس کو کمزور نہ سمجھے. ٹھیک. ورنہ جو حقیقتاً طاقتور ہے وہ کبھی ظلم نہیں کرے گا، اس کو ظلم کرنے کی ضرورت بھی نہیں. جو سارے دنیا گواہی دیں گے یا یہ شخصیت ہے، کیا نہیں ہے اس کے پاس، اس کے ایک اشارہ کافی ہے اس کو نست نابود کرنے کے لیے. ساری دنیا تو گواہی دے رہے، اس کو کیا ضرورت ظلم کر کے دکھانے کی؟ وہ ظلم نہیں کرے گا. تو اللہ رب العالمین سے زیادہ پاورفل اور کوئی نہیں ہے، پھر وہ ظلم کیوں کرے گا؟ اور دوسرے اسباب ظلم کرنے کی، کچھ فائدہ حاصل کرنے کے لیے. جس طرح آج کا گتہ خور ہے، مارکیٹ میں جا کے، ہسپتال میں جا کے، تجار کے پاس جا کے زبردستی بتہ جو وصول کر رہے ہیں، یہ ظلم کر رہے یا نہیں کر رہا؟ کیا کوئی خوشی سے دیتے ہیں؟ کچھ صرف ان کی دہشت کے خوف سے دے رہے ہیں.
ورنہ ہم 5 روپیہ بھی نکال کے خوشی سے نہیں دیں گے اس کو. 500 بہت دور کی بات. تو یہ ظلم کر کے کچھ حاصل کر رہا, نفع حاصل کر رہا, اس کی بھی اللہ کو ضرورت نہیں ہے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُ, ہر چیز کی خزانہ میرے پاس ہے. اب اللہ کو کسی کو ظلم کر کے نفع حاصل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور ایک ظلم نقصان سے بچنے کے لیے. ایک بندہ چوری کر رہا, ڈکیتی کر رہا, کسی نے دیکھ لیا, بولا ارے یہ دیکھ لے, مجھے پہچانتے ہیں, یہ میری بربادی سبب بنے گا, اس کو قتل کر دیں گے. ظلم کیا, کیوں؟ نقصان سے بچنے کے لیے. اس کو نہیں ماروں گا تو میں پکڑا جاؤں گا, اس لیے اس کو مارنا ضروری ہو گیا. یہ ظلم کر لیا نقصان سے بچنے کے لیے. یہ بھی اللہ کی صفات میں نہیں ہے. کون ہے کم وقت جو اللہ کو ذرہ برابر بھی نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ ایسے کوئی ہستی ہے؟ نہیں ہے. تو اب سوال کر اس کو ظلم کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ کیوں ظلم کریں گے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ اپنے دشمن کے ساتھ بھی ظلم نہیں کرتے ہیں, انصاف کرتے ہیں. اللہ کا دشمن کافر ہے, مشرک ہے, ٹھیک ہے. فإن اللہ عدو للکافرین, سورہ بقرہ میں ہے. اللہ کافر کا دشمن ہے, اس کے باوجود اس کے ساتھ ظلم نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ صرف انصاف کرے گا. اس لیے لفظ عالمین آیا ادھر. وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْمُسْلِمِينَ نہیں, سارے عالمین کے ساتھ ظلم, چاہے اس میں کافر ہو یا مسلم ہو یا جو بھی ہو, اللہ تعالیٰ ظلم کسی کو نہیں کریں گے. اس لیے حدیث قدسی میں مسند احمد بن حنبل میں ہے, یا عبادی, اللہ تعالیٰ خود مخاطب ہے, اے میرے بندے, یا عبادی انی قد حرمت الظلم علی نفسی, میرے اوپر ظلم حرام کیا میں نے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے اوپر, میں خود اپنے اوپر ظلم کو حرام کر دیا. وجعلتہ بینکم محرما, جعلتہ بینکم محرما, تمہارے آپس میں بھی میں ظلم حرام کر دیا. فلا تظالموا, خبردار ظلم نہیں کیا کرو. بہت بھیانک نتائج ہے ظلم کی. جو اپنے بندے کو منع کر رہے ہیں تو جو خود منع کر رہے وہ کس طرح ظلم کریں گے؟ اس لیے کہا واللہ یرید ظلما للعالمین. اب جواب آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ظلم کیوں نہیں کرتا. جواب آپ کے سامنے ہے, للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. آسمان زمین کی کائنات ذرہ ذرہ ہر چیز میری ملکیت میں ہے, تو مجھے ظلم کرنے کی ضرورت کیا؟ کیا کمی ہے میرے پاس؟ کس وجہ سے ظلم کروں گا؟ اور وہ وقت بھی آنے والے ہیں جو سب امر لوٹ کر اللہ کی طرف واپس جانا ہے. پھر ہم امور جب یہ پڑھیں گے ذہن میں ایک سوچ آتا ہے, اللہ کہہ رہا وہ لوٹ کر واپس میرے طرف آ جائے گا. اس کا مطلب آگے اللہ کی ملکیت میں نہیں ہے کیا؟ اس دن میرے طرف لوٹ کر آ جائے, ابھی میرے پاس نہیں ہوئے ہیں, ایسا ہرگز نہیں. تو ایسا کیوں کہا؟ میرے طرف لوٹ کر آ جائے گا ہر چیز, ہر امر, امور جمع امر, ہر امر لوٹ کر میں کروا. کیونکہ بعض مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے, جس میں انسان بھی ہے, کچھ اختیارات دیا. آپ کی مرضی ہے, آگے اٹھ کے ادھر چلا گیا بندہ, کوئی روکنے والا نہیں. ہاتھ کو چاہیے ایسے استعمال کرو, چاہیے اس طرح استعمال, کوئی منع نہیں کرتا. اپنے زبان سے چاہے سبحان اللہ کہو, چاہے اللہ صالح ثلاثہ کہو. یہ سارے اختیارات اللہ نے جو دی, یہ سب کھینچ لے گا اس سے. جب مر جائیں گے, قیامت تو بہت بات ہے, وہ تو ہے, مرنے کے ساتھ ساتھ یہ سارے اختیارات جو اللہ نے آپ کو دیا تھا وہ اپنے تحویل میں لے لے گے.
اپنے قبضہ میں لے گا. اب وہاں کسی مردے کو یا جنت میں یا دوزخ میں قیامت کے دن کسی کی اختیار نہیں کہ کہیں گے میں جہنم میں نہیں جاؤں گا، یا کوئی جنت میں کہیں گے مجھے یہ جنت نہیں چاہیے دوسری جنت چاہیے مجھے علین میں لے جائے. ایسا کسی کے اختیار میں نہیں. ٹھیک، ساری اختیارات اللہ نے پیش کی، جیسا دیا تو اسے اپنے طرف لے لیں گے. اس لیے کہا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ. آج جو بادشاہت میں مزہ لے رہی ہیں لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمِ، آج کہاں ہے بادشاہ؟ بادشاہت کس کے لیے ہے؟ کوئی جواب تک نہیں دیں گے. میں کہنے والا تو بہت دور کی بات ہے، ہاں بھی نہیں کر سکتے کچھ. لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن، صرف جس کو اللہ نے حکم دیا بات کر رہا سب، اس کے علاوہ کوئی بات بھی نہیں کر سکتے ہیں. تو پھر کیا رہے گی آپ کے پاس؟ کچھ بھی نہیں رہا. اس لیے کیا ہے وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، سب کچھ اللہ کی طرف لوٹ کر جائیں گے. اختیار ہو یا بادشاہ ہو تو وزارت ہو جو بھی ہے سب جس نے دیا اسی کی طرف واپس چلا جائے گا. ٹھیک. اب قرآن مجید میں کچھ آیات فعل زبر بھی ہوتا ہے ترجعون، اور کچھ آیات ہے ترجعون، ہے نا؟ تو دونوں میں کیا فرق ہے جناب؟ ہے مجرور یہاں مجرور کہاں ہے؟ ترجعون. ہاں ترجعون، آپ کو کھینچ کر لیا جائے گا واپس. ترجعون آپ اپنی مرضی سے جائیں گے. ٹھیک. تو کون جو اپنی مرضی سے جا رہے ہیں؟ جو جنتی ہے موت کے وقت فرشتے اس کو خوشخبری سنائیں گے. اب وہ خوشی سے خود جا رہا ہے، بلکہ جلدی ہے اس کو جانے کے لیے. اس کے لیے ترجعون. تو جہاں آپ ترجعون پڑے گا وہ سمجھو نیکوں کے لیے کہا جا رہا، اور جہاں ترجعون کہاں تیرے باپ کو بھی جانا پڑے گا، کھینچ کے لے جائیں گے آپ کو، تمہاری مرضی نہیں چلے گی. کافرین منافقین کے لیے کہا جا. آگے کیا کہا؟ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ. اچھا 5 منٹ تو ہے، جیسا آپ کہیں. اچھا تکے ہوئے. ٹھیک. عمران بھائی کیا کہتے ہیں؟ یہ آیات چھوڑ دوں؟ لمبی آیات. چلو صحیح ہے، جزاک اللہ. وہ اسی سے لنک ہے جو یہ والی جو ہے 104 104 سے اسی سے لنک ہے. بھائی پچھلے جمعرات تو صرف یہی ایک ہی آیات میں ہم نے بات کی، پھر بھی چاہتے اس میں بات کریں. یہ سب اس کے متعلق ہے. آج جتنی ہم بات کی سب اسی آیات کے متعلق ہے. جو کنتم خیر امۃ، جی یہ بھی اس کے ساتھ ہے، منسلک ہے. تو پہلے والی جو آیات ہے وہ ایک جماعت کے لیے کہا جا رہا، لیکن اس میں سب کو کہا جا رہا، پوری امت کو کہہ رہا. آپ لوگ وہ امت ہے خیر امت اخرجت للناس، تو آپ لوگ بہترین امت ہے جو لوگوں کے فلاح کے لیے کام کرنے والے. لیکن فلاح پانے کے لیے کچھ شرائط اللہ نے رکھ دیا. جو خیریت کہا یہی خیر پانے کے لیے کچھ شرائط ہے.
सबसे पहला शर्त है तामुरूना बिल मारूफ, नसीहत करो लोगों को, अच्छाई की तरफ बुलाओ, दावत दो। और दूसरा नंबर तन्हौना अनिल मुनकर, बुराई से लोगों को जहन्नम से बचाओ, किसी को दोज़ख की तरफ जाने नहीं दो। फिर आप खैर हो सकते हैं। देखो खैर के लिए क्या शराइत अल्लाह ने रख दिया, तामुरूना बिल मारूफ व तन्हौना अनिल मुनकर, ये नहीं करेंगे खैर नहीं हो सकती। यहां 3 सिफात है, व तु'मिनूना बिल्लाह, इन तीनों में से एक भी अगर आप उस पर फाइज नहीं है तो खैर में भी नहीं है, समझो। तो आगे हम नहीं बोलते हैं, आपने खुद मना किया। जज़ाकुमुल्लाह खैर, अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह। अब सवाल तो यहाँ एक ये भी है, जब आप तामुर बिल मारूफ तन्हौना अनिल मुनकर फिर तु'मिनूना बिल्लाह, भाई वो पहले से मोमिन है तो अमर मारूफ में अनिल मुनकर, लेकिन आखिर में पर ईमान की बात जाके अगले हफ्ता तक सोचो आप इस पर, ऐसा क्यों। या रब्बी लकल हम्द कमा तुहिब्बु व तर्दा, अल्लाहुम्मा लकल हम्द कमा यंबग़ी लिजलाली वजहिक व लिअज़ीमी सुल्तानिक, या रब्बी लकल हम्द अला निअमाइक अज़ीमा अल्लती ला तुअद्दु व ला तुहसा, अल्लाहुम्मा अदिमहा अलैना निअमक ज़ाहिरतन व बातिनह व ला तंज़िअहा मिन्ना बिसबबि ज़ुनूबिना व मआसीना व बिसबबि क़िल्लति शुक्रिना व तक़सीरिना फ़ी ताअतिक। सुब्हानक अल्लाहुम्मा मा अबदनाक हक़्क़ इबादतिक, अल्लाहुम्मा मा शकरनाक हक़्क़ शुक्रिक, मा क़दरनाक हक़्क़ क़द्रिक, फ़अफ़ु अन्ना व सामिहना, तजावज़ अन सय्यिआतिना वरहमना या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा इन्ना दुअफ़ाء फला तकिलना इला अनफुसिना तरफ़त ऐन वला हौला वला क़ुव्वत इल्ला बिक। अल्लाहुम्मा इजअलना मिनश्शाकिरीन लिअनअमिक, अल्लाहुम्मा अइन्ना अला ज़िक्रिक व शुक्रिक व हुस्न इबादतिक, रब्बना ला तुब्लीना बिमा ला नुतीक़ुहु या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा अस्रिफ़ अन्ना अस्सूअ व क़द्दिर लना अल-ख़ैर, अल्लाहुम्मा अक्फ़िना अश-शर्र वस्सूअ बिमा शि'त व कैफ़ शि'त, इन्नका अला मा तशाअउ क़दीर या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लना व लिइख़वानिना अल-मुस्लिमीन अजमईन, वग़फ़िर लिवालिदीना वरहमहुम कमा रब्बौना सिग़ारा, व सल्लल्लाहु अला हबीबिना नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।